کبوتر ایک خبر لکھ رہا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے اور یہ کل رات کو یہ ملاقات ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب یہ دونوں افراد جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہیں. گرم سڑکیں اور ٹھنڈے انصافی. پوری دنیا کے اندر جناب اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں. وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو ہے 6000 پوائنٹ سے بھی زیادہ اس کے اندر کمی دیکھی گئی ہے اور یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا کریش ہے. پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے ٹریڈنگ بند کر دی گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. خاص طور پہ کبوتر ایک خبر لکھ رہا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے اور یہ کل رات کو یہ ملاقات ہوئی ہے. اس کی اپڈیٹس کیا ہیں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اعظم سواتی صاحب تو اپنے ویڈیو پیغام میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ جا کے بات چیت کریں. تو وہ معاملات ایکچولی آگے پہنچے کہاں تک ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ اپڈیٹس ملی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اندر جناب اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو ہے 6000 پوائنٹ سے بھی زیادہ اس کے اندر کمی دیکھی گئی ہے اور یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا کریش ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دیگر ممالک میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا تھوڑی دیر میں. اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی آج کال دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ تازہ ترین اپڈیٹس بلوچستان سے کیا آ رہی ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 18 لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہم اب کراس کر چکے ہیں اور یہ خوشی کی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچانا میرے خیال میں سب سے پہلے بہت ضروری تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، محبت دی، پیار دیا، تنقید بھی کی. وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں خود کہتا ہوں تنقید جو ہے تعمیراتی تنقید ہو، بحث مباحثہ ضرور ہو، پرسنل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں خود کہتا ہوں تنقید کریں، کھل کے کریں، نیچے آ کے لکھیے، بتائیے کہاں پہ غلطی ہے. اگر کچھ اچھا لگے تو وہ بھی بتائیے، وہ بھی آپ کی تعریف ہو، آپ کی تنقید ہو، سب سر آنکھوں پہ. کیونکہ بات ہوگی کھل کے جو ہے وہ گفتگو ہوگی تبھی کوئی اچھا سولوشن نکلے گا. تو آپ کو بھی پورا حق ہے کہ آپ تنقید بھی کیجئے اور تعریف بھی کیجئے. اچھا جی، کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہمارے پاس خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس پہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. تو جناب پاکستانی تاریخ کی جو ہے وہ سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ کریش جو ہے وہ آج ہمیں دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 6287 پوائنٹس جو ہے وہ گر چکی ہے. اب اس میں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب آغاز ہوا مارکیٹ نے، آج ہفتے کا پہلا دن تھا، تو مارکیٹ کا جب آغاز ہوا تو آغاز ہی اس کا جو ہے وہ -1190 پوائنٹ سے ہوا. تو اسی سے پتہ لگ گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت برا کریش کرنے والی ہے. اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، مطلب پہلے مارکیٹ نے کریش کیا، کریش کر کے 3300 3400 پوائنٹس کے اوپر آ کے پھر بھی کھڑی ہو گئی تھی کہ شاید یہاں سے اب جو ہے مومنٹم گین ہوگا، لیکن نتھنگ ڈوئنگ. مارکیٹ نے مزید ڈپ کیا اور میرے خیال میں جتنے سٹاپ لاسز تھے وہ بھی ہٹ ہوئے لوگوں کے، اور کرتے 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 جو ہے مارکیٹ 6200 پوائنٹس جو ہے وہ گر گئی. اس موقع کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 16 مختلف کمپنیز کے جو ہے لوور لاکس لگے ہوئے تھے. لوور لاک کیا ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹاک جو ہے وہ 100 روپے کا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ 100 روپے کا ہے اور اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے وہ گرنا شروع کرتی ہے، تو 10 روپے کا جو 10% کا جو ہے وہ ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. 10% کا مطلب ہوا 10 روپے، یعنی اگر وہ 100 روپے کا اسٹاک اگر 90 روپے کا ہو جائے گا تو اس کو لوور لاک لگ جائے گا، اس اسٹاک میں پھر مزید ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح اپر لاک بھی ہوتا ہے. اگر 100 روپے کا اسٹاک ہے اور وہ 110 روپے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپر لاک لگ جاتا ہے، وہ مزید اوپر اس دن کے لیے ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اگلے دن مارکیٹ جو ہے دوبارہ کھلتی ہے. تو 16 مختلف کمپنیز کو جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے لوور لاکس لگ چکے ہوئے تھے کہ وہ 10% سے بھی ویلیو جو ہے ان کی نیچے گر رہی تھی، تو وہاں پہ لاک لگ گیا. اور اسی طرح پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بھی جب 6200 پوائنٹ سے زیادہ گر گئی تو 5% کا لاک جو ہے وہ لگ گیا. اور 5% کا جب لاک لگا تو پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے ٹریڈنگ بند کر دی گئی. لیکن اس کے بعد مارکیٹ جو ہے تقریباً 1 بجے جو ہے وہ پھر دوبارہ کھل گئی تھی ٹریڈنگ کرنے کے لیے. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسکلی آپ کی کوئی لوکل پالیٹکس، کوئی عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا سارا معاملہ جو ہے بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انہوں نے ٹیرف جو اناؤنس کیے تھے، یہ بیسکلی اس سے معاملہ ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس کا اتنی دیر کے بعد افیکٹ کیوں آ رہا ہے. ایکچولی جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ٹیرفس اناؤنس کیے تھے اسی دن
قدرتی طور پہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بجلی کی پرائسز کم کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی, تو اس کی وجہ سے اس دن مارکیٹ نے اسے کوئی زیادہ افیکٹ نہیں لیا اور مارکیٹ ایکچولی پازیٹیو میں چلی گئی تھی. بعد میں جو ہے دوبارہ ٹریڈنگ ہوتے ہوئے پچھلے جب ہفتہ جب کلوز ہو رہا تھا تو تھوڑا سا مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ضرور کلوز ہوئی تھی, لیکن مارکیٹ پھر بھی پازیٹیو کے اندر گئی تھی. اب وہ جو ٹیرفس کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی کوئی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان سے سوال ہوا کہ جی آپ نے یہ جو ٹیرفس لگا دیے ہیں اس سے پوری دنیا کے اندر اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ نیچے گر رہی ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیا کہ جناب یہ آپریشن ہے اور اس آپریشن کے یہ بہت ضروری تھا, اس سے جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ افاقہ ہوگا, مریض جو ہے اس سے اس کا علاج ہوگا. تو اس کے اس بیان کے بعد جو ہے مارکیٹس اور زیادہ کریش کر گئیں. انہوں نے یہی مارکیٹ نے یا مختلف انویسٹرز نے جو ہے یہی ایزیوم کیا کہ یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ معاملات جو ہیں ویسے ہی چلیں گے. تو پوری دنیا کے صرف اگر میں صرف آپ کو اندازہ کروں جہاں پہ اگر 6200 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ اگر گری ہے, اور اس وقت جب یہ ٹریڈ ہو رہی ہے, بلکہ اب میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آلریڈی 6800 پوائنٹس مارکیٹ جو ہے وہ گر چکی ہے, اور یہ اس وقت تقریباً کوئی 1 بجے کے آس پاس کا وقت ہے. 1,11,928 پوائنٹس آلریڈی مارکیٹ جو ہے وہ گر چکی ہے اور مزید گرتی جا رہی ہے. 6,832 پوائنٹس اب ہو چکے ہیں. 1,11,900 پوائنٹس کے آس پاس مارکیٹ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے. تو مارکیٹ کی گراوٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہے. اور میں نے آپ کو اس وقت 16 کمپنیز کہی تھی, میری گفتگو کے دوران اسی ریکارڈنگ کے دوران جو ہے اب 23 کمپنیز ایسی ہو چکی ہیں جن کے لوور لاک لگ گئے ہیں, مطلب نیچے کی طرف جو ہے وہ مارکیٹ جاتی جا رہی ہے, اور کسی قسم کا جو ہے بلکہ 24 ہو گئے ہیں. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور مارکیٹ مزید گرتی جا رہی ہے. تو سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 500 ارب ریال کا جو ہے آلریڈی نقصان ہو چکا ہے ان کی اسٹاک مارکیٹ میں, اور وہاں پہ ارامکو جو ان کی بہت بڑی کمپنی ہے اس کی جو ہے وہ تقریباً 340 ارب ریال کا اس کا جو ہے وہ گھاٹا ہو چکا ہے اس کے اسٹاکس کے اندر. قطر, کویت, مسقط, بحرین تمام اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں, اور اسی طرح ہانگ کانگ کے اندر, ٹوکیو کے اندر, تائپے, ان تمام مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ گراوٹ دیکھی جا رہی ہے. علی بابا بڑی مشہور ایک کمپنی ہے جہاں سے لوگ جو ہے بڑا اپنا ساز و سامان منگواتے ہیں, 14% اس کی پرائس جو ہے وہ آلریڈی مارکیٹ میں گر چکی ہے. اور وجہ جو ہے وہ سیدھا ٹرمپیڈو, یہ ٹورپیڈو ہوتا ہے نا, یہ ٹرمپیڈو ہے جس کی وجہ سے پوری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہے اس کا اثر آ رہا ہے. پاکستانی اسٹاک جو ہے وہ کیوں زیادہ ہٹ ہو رہا ہے, میں نے اس کا پہلے آپ کو بتایا تھا, کیونکہ اس کا شک یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اس طرح اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آئے گا. صرف یہ نہیں کہ آپ نے امریکہ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے, دیگر ممالک کی طرف بھی جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر ان کی اکانومیز بھی چلنا بند ہو گئیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے ایکسپورٹس کے اوپر بھی فرق آئے گا. ہماری ایکسپورٹ ویسے ہی کم ہے, اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو اور بھی اس سے فرق پڑے گا, جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے اتنی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. 7,300 پوائنٹس آپ سے بات کرتے کرتے جو ہے 7,300 پوائنٹس اب مارکیٹ جو ہے وہ مزید گر چکی ہے اور گرتی جا رہی ہے. اچھا جی, اب اس کی تھوڑا سا میں صرف آپ کو سمجھا دوں کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ یہ پین ہے, یہ 100 روپے کا پین ہے. یہ پین اگر ہم امریکہ بھیجیں گے, پہلے اس کو پاکستان میں بنائیں گے اور اگر ہم اس کو امریکہ بھیجیں گے تو اس کے اوپر انہوں نے 29% ٹیرف لگا دیا. یعنی کہ یہ پین جب وہاں پہ لینڈ کرے گا, امریکہ میں لینڈ کرے گا, تو یہ 100 روپے کا پین 129 روپے کا ہو جائے گا. جب یہ 129 روپے کا ہوگا تو جو خریدنے والا ہوگا وہ کتنے کا خریدے گا, اور پھر جب بیچے گا ظاہری بات ہے اس نے پروفٹ میں بیچنا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے 135 روپے, 140 روپے, جتنے کا بھی بیچے گا. تو جو پین پہلے 100 روپے کا تھا اور وہاں پہ کنزیومر کو وہ 105 روپے, 110 روپے کا مل جاتا تھا, اب سڈنلی اس کی پرائس جو ہے وہ 135, 140 روپے ہو جائے گی. یہ وجہ ہے, یہ ٹیرف جو بیسکلی لگایا گیا ہے نا, اور یہ جو ٹیرف لگا ہے اس میں ہمیں تو چلے نقصان ہے ہی ہے کہ ہمارے اوپر 29% کا یہ ٹیرف لگا ہے. وہیں پہ ویتنام کے اوپر جو ہے وہ اس نے 46% کا ٹیرف لگایا ہے اور 37% کا ٹیرف جو ہے وہ بنگلہ دیش پہ لگایا ہے. ایون دو یہ ایکچولی پاکستان کی تھوڑی سی فیور میں یہ بات جاتی ہے. وہ کس طرح کہ اس نے انڈیا کے اوپر 26%, ہمارے پہ 29%, ویتنام پہ 46%, بنگلہ دیش پہ 37% کا ٹیرف لگایا ہے. تو بیسکلی یہ جو 4 ممالک ہیں نا, ویتنام, بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا, یہ چاروں ممالک جو ہیں وہ ٹیکسٹائل بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹورڈز امریکہ. تو ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے وہ ان 2 ممالک سے بہتر مارجن ہے, ویتنام سے اور بنگلہ دیش سے بہتر مارجن ہے. ایون انڈیا جو ہے وہ 3% کا جو ہے وہ ابھی بھی ہم سے ایڈوانٹیج میں ہے. تو بہت سے معاشی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا جا سکتا ہے ہم اگر اپنے ٹیرفس کم کر دیں مزید امریکن گڈس کے اوپر, اور اسی طرح امریکہ سے جو ہے ہم یہ خوشنودی حاصل کریں کہ جناب وہ بھی جو 29% لگایا ہے وہ اور مزید کم کر دے, تو ہمارے لیے ایکچولی یہ ایک خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے ابھی یہ پہلے نیگوسیشنز ہوں گی, بات چیت ہوگی, تو پھر کوئی کہانی جو ہے پاکستان کے حوالے سے بنے گی. تو جو ملک امریکہ کے ساتھ اس وقت جا کے نیگوشیٹ کر کے اپنے ٹیرفس کو کم کر لے گا یا امریکہ سے کروا لے گا وہ فائدے میں رہے گا. لیکن ظاہری بات ہے اس کو ٹائم لگے گا, اس کے ابھی اتنی جلدی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا اس بڑی خبر کے اوپر, اور وہ خبر ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. تو جناب خبر یہ ہے
کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو بڑی اہم ملاقاتیں دو بڑوں کی ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ایون دو جب میں نے وہ خبر دی تھی تو بہت سے ان کے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ بیچ میں آ گئے تھے, انہوں نے چھلانگ مار کر کہا نہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا. لیکن خبر پہ ہم قائم ہیں, خبر بالکل آپ کو جینون دی تھی. اور بعد میں اعظم سواتی صاحب نے خود بھی یہ بات اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے کہہ دی کہ جی مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کے فوج سے بات کریں. اب خبر یہ ہے, جو کبوتر ہمارے پاس خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو بڑوں کی کل رات کو, اب رات سے مراد ہے 12 بجے کے بعد, یعنی آج رات ہی آپ چلیں, ڈیٹ جو ہے وہ آج کی بنتی ہے, 7 اپریل کی ڈیٹ بنتی ہے. تو دو بڑوں کی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور اسی شخصیت سے ہوئی ہے جس سے پہلے ہوئی تھی. اب اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو پہلے پیغام پہنچایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر, یا پی ٹی آئی کی طرف سے چلیں آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سگنل دے دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا, بشرا بی بی کو رہا کر دیا جائے گا, تو پھر ہم پورے پاکستان میں کوئی احتجاج, دھرنا, لانگ مارچ, کوئی ہم اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کریں گے اگر آپ ہمیں کوئی سگنل دے دیں. تو کیونکہ ہمیں کوئی اس قسم کا سگنل نظر نہیں آ رہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ احتجاج وغیرہ اور دھرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. تو دوسری سائڈ سے جو ہے وہ یہ جواب دیا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو جو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں نا وہ مطلب ظاہری بات ہے, جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل جینون کیسز میں ہوئی ہوئی, یہ ان کا ماننا ہے کہ بالکل جینون کیسز میں ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی عمل دخل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے ان کے مطابق. تو اس لیے اس بات کے اوپر بحث کرنا کہ جناب ان کو رہا کر دیں, رہا, یا یہ کہنا کہ جی رہا اگر نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. کیسز جو ہیں وہ بالکل جینون سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. آپ کورٹ کے اندر جا کے اپنے کیسز کو لڑیے, کورٹ سے اگر آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو مل جائے. ویسے اگر آپ اس روٹ کے ذریعے کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ویسا نہیں ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو دو بڑے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اگر ایسی ہی رہے گی تو پھر عمران خان صاحب جو ہے نا کسی بھی قسم کے بڑے احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو بلکہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ ہماری جو عمران خان صاحب سے جو گفت و شنید ہوئی ہے اس کے مطابق پھر یہ اگر معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی بھی کال دے سکتے ہیں. تو پھر اس کے سوال کے جواب میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ بھائی جان اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح, اگر تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا سڑکیں گرم کرنی ہیں, تو اگر سڑکیں گرم کرنی ہیں تو پھر آپ کر لیں. تو اس کا حساب کتاب جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ حکومت جس طرح اس نے چلنا ہے وہ چلے گی. تو معاملات جو ہے نا وہ آپ اسے کہنے کہ اس ملاقات میں معاملات قریب آنے کے بجائے مزید دور ہو گئے ہیں, مزید آپس میں جو ہے وہ دوریاں جو ہے وہ پیدا ہوئی. کم از کم جو میرے پاس جو خبر پہنچی ہے اس سے میں یہی تاثر جو ہے وہ نکال رہا ہوں کہ معاملات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی جو کوشش تھی کہ جی چیزوں کو کسی طرح ریزالو کیا جائے وہ نہیں بن رہا, بلکہ اسی ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دو بڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, ان دو افراد کے نام لیے گئے ہیں کہ یہ دونوں افراد جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ گین بھی کرنا ہے, ہم نے اگر کوئی اپنے لیے کوئی رزلٹ نکلوانا بھی ہے تو ہم دوسرے کسی طریقے سے, یا چاہے وہ احتجاج کے ذریعے ہو یا قانونی طریقے سے ہو, بات چیت کرنے سے ہمیں جو ہے نا کوئی رزلٹ نہیں ملنا. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ مطلب بات چیت کر رہے ہیں, وہ سائڈ جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو اسٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار ہے, بات چیت جو ہے وہ کوئی رزلٹ جو ہے فی الحال عمران خان صاحب کے لیے فی الحال کم از کم نہیں نکال سکی. آگے اگر نکلے گا تو پھر آپ کو ضرور انفارم کیا جائے گا, لیکن فی الحال جو ہے وہ ان کی سائڈ سے کوئی بریک تھرو اس ملاقات کے اندر نہیں ہو سکا جو کہ کل رات کو ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کالم لکھا گیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے, اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے گرم سڑکیں اور ٹھنڈے انصافی. یہ کالم جو ہے انہوں نے لکھا ہے, میں اس کی چند لائنیں آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب کیا لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سرگرم سیاست کا اہم ترین پہلو سڑکوں کو گرم رکھنا رہا ہے. دراصل ووٹ پاور اور اسٹریٹ پاور دو مختلف چیزیں ہیں. تحریک انصاف کے ووٹ پاور کے بارے میں کسی کو شک نہیں, وہ بلا شبہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے زیادہ ہے, لیکن ووٹ پاور کا استعمال صرف اور صرف الیکشن میں ہوتا ہے اور موجودہ سسٹم کے ٹوٹنے تک الیکشن کا دور دور تک کوئی امکان نہیں.
اصل بات یہ ہے کہ اس ووٹ پاور کے اندر سے کتنے ووٹ ایسے ہیں جو اسٹریٹ پاور کا حصہ بننے کو تیار ہیں. ووٹر کا کام آسان ہوتا ہے, ووٹ ڈالا اور گھر بیٹھ گئے, گھر کے ڈرائنگ روم یا گلی کے نکڑ پر اپنی پسندیدہ جماعت کی حمایت کر دی اور بس. مگر اسٹریٹ پاور میں حصہ لینے والے ووٹر سے کہیں دلیر اور قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں. نومبر 2024 کے اسلام آباد دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف اسٹریٹ پاور سے محروم ہو چکی ہے. اب اس سے سڑکیں گرم نہیں رکھی جا رہی, گویا انصافی ووٹ پاور ٹھنڈی پڑ چکی ہے. ووٹرز سیاسی طور پر اب بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن سڑکیں گرم کر کے اپنی کمر پر تازیانے کھانے کے لیے تیار نہیں. ملک یقیناً ایک ایب نارمل صورتحال کا شکار ہے. یہ عدم استحکام اس وقت تک رہے گا جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, اور سیاسی استحکام تب آئے گا جب ملک کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف سے نظام کو چلانے پر مصالحت ہوگی. حالیہ دنوں میں حکومت میں کم اور تحریک انصاف کے حامیوں میں یہ احساس شدت سے جاگزیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو حالات معمول پر لانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, تب عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی اور سیاست کا سفر شروع ہو پائے گا. حالیہ دنوں میں کچھ پاکستانی امریکیوں کو عمران خان اور ریاستی اداروں دونوں تک رسائی ملی. شاید ان کی ISI کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی. اس حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ PTI کا موقف ہے, اس میں ریاستی موقف کا فقدان ہے. ان خود فہم ملاقاتیوں نے تو اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی رہائی کا شیڈیول تک دے دیا تھا. اس شیڈیول کے مطابق تو 4 یا 5 اپریل کو ان قیدیوں کو رہا ہو جانا تھا. ایسا نہیں ہو سکا, جس کا مطلب ہے کہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی. جب مختلف ذرائع سے ان کی کوششوں کی تفصیل معلوم کی تو بالکل مختلف نکلی. دراصل ریاست نے کہا ہے کہ جب تک فوج کو اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, ماحول کو نارمل بنائیں, تو ریاست بھی اعتماد سازی پر سوچ سکتی ہے. میرا تو 1 سال سے دعویٰ رہا ہے کہ ریاست عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ بھیجنے پر تیار ہے, مگر اس کے لیے شرط مکمل خاموشی اور اس خاموشی کی ضمانت ہے. اب بھی گفتگو اسی شرط کے گرد گھوم رہی ہے. دوسرا راستہ مصالحت یا ڈیل کا ہے. ظاہر ہے ڈیل یا مصالحت میں طاقتور کا پلہ بھاری ہوتا ہے. اس وقت مقتدرہ طاقت میں ہے, وہ چاہے گی کہ عمران خاموش ہو کر اگلے الیکشن تک سکون سے انتظار کرے, حکومت اور معیشت کو ایسے ہی چلنے دے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. دوسری طرف کپتان اور اس کے حامی چاہتے ہیں کہ خان اور اسیران جلد از جلد باہر آئیں اور آنن فانن نئے الیکشنز ہوں. تو سہیل وڑائچ صاحب نے جناب یہ خاکہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے جو موجودہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو صحافی ہیں فرحان ملک صاحب جو رفتار کے ہیڈ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا, ان کے حوالے سے خوشخبری ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ آج منظور ہو گئی ہے. پیکا ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا. تو آج کراچی میں سٹی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چرکی کی عدالت کے روبرو جو ہے صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی. وکیل معیز جعفری ایڈوکیٹ جو اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کیس میں. 1 لاکھ کے مچلکے کے عوض جو ہے ان کی یہ جو ضمانت ہے یہ منظور ہوئی ہے. اس کے علاوہ فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں. بیسکلی یہ 2 مقدمات ہیں. تو شکر ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جناب جو BNP ہے اختر مینگل صاحب کی, وہ اور دیگر جماعتیں ان کی جانب سے آج شٹ ڈاؤن ہڑتال کی جو ہے وہ کال دی گئی ہوئی تھی, جس میں جمہوری وطن پارٹی بھی شامل ہے. تو ہماری اطلاعات کے مطابق جو کہ بلوچ کنسنٹریٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, لیکن جو دیگر شہر ہیں جہاں پہ پشتون بیلٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یا پھر ہزارہ بیلٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, وہاں پہ نسبتاً اتنی وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. لیکن جو دیگر شہر مراکز ہیں وہاں پہ کم از کم جو ہے وہ یہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11واں روز اب ہو چکا ہے لک پاس کے اوپر جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کا یہ دھرنا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس بارے میں ہمیں جیسی کو مزید اور اپڈیٹس ملیں گی تو آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ ایک واقعہ جو ہے وہ کل پیش آیا تھا راولپنڈی میں, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں وہاں پہ جناب ایک مشہور زمانہ شخصیت ہیں فاروق کھوکر, ان کو ان کے مسلح گارڈز کے ہمراہ جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا تھا. اور لیکن فاروق کھوکر کو جو ہے وہ ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا, اور جبکہ ان کے گارڈز جو ہیں جو اسلحہ وہ لوگ کیری کر رہے تھے اس کا لائسنس وہ شیئر نہیں کر سکے تھے. تو پولیس نے جو ہے وہ فاروق کھوکر کے 8 گارڈز کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے, اور مشترکہ کارروائی جو ہے یہ CTD اور سٹی زون پولیس کی جانب سے جو وہ کی گئی ہے. تو پولیس کے اعلیٰ افسران کی سفارش پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فاروق کھوکر کے بجائے نامعلوم افراد کا نام جو ہے وہ FIR میں ڈالا گیا ہے, اور پولیس کا 4 گارڈز کے خلاف اندراج مقدمہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو یہ فاروق کھوکر کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ کارروائی ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.